السلام علیکم، میرا عشق قلندر چینل کے خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ڈاکومنٹری کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر بھی اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبدالقادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال پھندے ظاہر کیے اور بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے جال ٹوٹ گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کرک کے جنگلوں میں برسوں رہا، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف کا ایک جبہ دے کر جاتا جس کو میں پہنتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ میں گمنام رہا کرتا تھا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غار اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جایا کرتا تھا۔ دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس میرے آگے کبھی عارضی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہوگی وہ کروں گا اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل ہر دفعہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مادیان کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال تک صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آئیں۔ ایک بار سخت سردی کی رات تھی۔ میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گری پڑی کوئی بھی چیز، گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، جب دیکھتا کہ دوسرا فقیر بھی اسی کی تلاش میں ہے تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اصرار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور قریب الموت ہو گئی تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجنبی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت سے اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی یہ چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل
میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک جب وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا تو کہنے لگا، بھائی آ جائیں، آپ بھی کھا لیجئے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا، مگر اس نوجوان کے بہت کہنے پر میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ بولا، میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ مشہور حضرت سید ابو عبداللہ سمائی کے نواسے عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دیں۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا، میں بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی۔ تو میں نے آپ کی امی جان کی امانت میں سے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے لیا۔ حضور آپ بھی بخوشی سے کھائیے کیونکہ یہ آپ کا ہی تو مال ہے۔ آپ میرے لیے پہلے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم سے کھانا لے لیا۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت خوش ہوا اور میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو دے دی، پھر اس نے قبول کر لی اور چلا گیا۔ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم ہیں، آپ نے تنگہ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے حد اصرار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کے عقیدت کے دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سارا کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالوں۔ بوٹیاں تو کھجک کسی کو چاول تک کا ایک نوالا نہ دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عاشقان غوث پاک، آپ کو جب بھی کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور الٹا بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آ جائے تو اس وقت اپنے پیر و مرشد غوث پاک کی بیان کردہ اس ہدایت کے ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ بھی دہرا لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو وہ کسی دوسرے کے لیے چھوڑ دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 25 سال عراق کے ویران جنگل میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نفل میں ایک قرآن ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن کو رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھوٹی سے باندھ دیا کرتا تھا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا کسل کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت شروع کرنے کا سوچا۔ جس جگہ دل میں خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا۔ اب اگر ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کیسے عاشقان غوث اعظم ہیں؟ سرکار بغداد حضور غوث اعظم 561 ہجری میں بیمار ہوئے اور علالات کے دوران آپ کے صاحبزادے حضرت سید شیخ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ حضور اعلیٰ مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں جن پر میں آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا، اے برخوردار، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑ لو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے خطۂ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ چلو اب میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بے شک تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ اور حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ فروخت کرو
اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور جگہ کو تنگ نہ کرو۔ آپ ملائکہ کی جماعت اور مکرمین کے آنے پر بار بار سلام کا جواب دے رہے تھے اور فرما رہے تھے بسم اللہ آؤ۔ آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کے دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات آپ فرماتے توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ، اور بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے میں مدد چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برکات ہے اور ایسے زندہ ہیں جیسے موت کا کوئی خوف نہیں، پاک ہے وہ قدرت کے ساتھ ہے، سب پر غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مخفی ہو گئی اور زبان مبارک آپ کے تالو سے جا ملی۔ پھر آپ کی روح مبارک جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ آپ کی اولاد کثرت کی تعداد میں تھی، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں سیدنا شیخ عبدالوہاب، سیدنا شیخ عیسیٰ، سیدنا شیخ عبدالعزیز، سیدنا شیخ عبدالجبار، سیدنا شیخ عبدالرزاق، سیدنا شیخ محمد، سیدنا شیخ عبداللہ، سیدنا شیخ یحییٰ، سیدنا شیخ موسیٰ، سیدنا شیخ ابراہیم۔ تو دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اور ڈاکومنٹری یہ تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گی اس طرح کی ویڈیوز لے کر۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔